بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایہ فضل و احسان کے طفیل اور آقائے مدنی آقائے مکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ایک نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں بھی باقی صورتوں کی طرح آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے بڑے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں جن کو آپ سماعت فرمائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نظیر ہیں تو اس کا ایک ایک کلمہ اتارا ہوا بے نظیر ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر نبی، بے نظیر رسول، بے مثال نبی، بے مثال رسول ہیں، بے مثال پیغمبر ہیں. لہذا اس بے مثال قرآن کو، بے مثال آیات قرآنیہ کو بے مثال خدا نے بے مثال نبی پر نازل فرما دیا، اور یہ امت بھی بے مثال ہے. یہ امت بھی بے مثال ہے. ابو بکر کا کوئی جواب نہیں، عمر کا کوئی جواب نہیں، عثمان کا کوئی جواب نہیں، علی کا کوئی جواب نہیں، صحابہ کا کوئی جواب نہیں، اولیاء کرام کا کوئی جواب نہیں، بڑے پیر صاحب کا کوئی جواب نہیں، خواجہ غریب نواز کا کوئی جواب نہیں. ہر ایک اپنے اپنے مقام پر نور کا ایک بہت بڑا پلر اور نور کا ایک بہت بڑا ستون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان نورانی ستونوں کے ذریعے دین اسلام کی بڑی تائید فرمائی اور دین اسلام کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، بلکہ وہ چند چیزیں بھی کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، درندوں پرندوں چرندوں کو بھی اللہ ہی نے وجود بخشا ہے. لہذا پروردگار عالم نے جنگل کے جانوروں کو بھی ہمیں آپ کو عنایت فرمایا اور خشکی اور تری کے جانوروں کو بھی عنایت فرمایا. ساتھ میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کو بھی پیدا فرمایا، اور اللہ رب السماوات والارضین فرمانا یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اگرچہ تمام مخلوقات کا سردار ہے، اللہ نے اس کو بالکل سیدھا کر دیا ہے. اور جانوروں کو آپ دیکھیں، درندوں کو دیکھیں، پالتو جانوروں کو دیکھیں، اسی طرح جناب پرندوں کو دیکھیں تو ان کو تو اللہ نے لٹا دیا ہے. بھینس کھڑی ہو کر نہیں چلتی جناب، لیٹ کر یعنی چار پیروں پر چلتی ہے. اللہ چاہتا تو بھینس کو بھی کھڑا کر سکتا تھا، اور ہمیں چاہتا تو بھینس کی طرح بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے بالکل سیدھا کر دیا. یہ اشارہ کرنے کے لیے انسان ہم نے تجھے سیدھا کر دیا ہے، سیدھے راستے پر چلے گا، سیدھی سنت رسول پر عمل کرے گا تو سیدھی سڑک پر چلتے ہوئے سیدھا جنت میں جائے گا. لہذا ہم اور آپ سیدھے ہو کر چلتے ہیں. بکری اس کا سر نیچے کو ہے، بھینس، کٹرا، گائے، بیل، اسی طرح اور دوسرے جانور، شیر ہے جنگل کا راجا ہے، لیکن بھائی انسان کے مقابلے میں تو ہیچ ہے، لہذا اس کے سر کو بھی اللہ نے نیچا کر دیا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے تو تجھے انسان بہت اعلیٰ بالا برتر پیدا کیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ میرا محبوب پیغمبر محمد انسان ہے. اس انسان اعلیٰ درجے کے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم نے تجھے سیدھا سیدھا کر دیا ہے، ورنہ ہماری بارگاہ کے اندر تجھ جیسے باغی انسان کی کوئی سکت اور کوئی طاقت نہیں، تو سب صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اور سب صدقہ ہیں آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے پیارے، جن کی اطاعت سے ہو جاتے ہیں وارے کے نیارے، جن کی اطاعت اور فرما برداری سے ہو جاتے ہیں وارے کے نیارے، ان کے طفیل ہم نے تیرے مقام کو اعلیٰ بالا برتر کیا تو کتاب اونچی دے دی، پیغمبر اونچا دے دیا، میں اونچا، خدا اونچا، جبریل اونچا، آسمان والے اونچے، جنت والے اعمال اونچے، جنت اونچی ہے، جنت کی حوریں اونچی ہیں، جنت کی خوشبوئیں اونچی ہیں، تو کاہے کو نیچے جا رہا ہے؟ تجھے بھی ہم اونچا ہی اڑانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے مسلمانوں ہمارے لیے، آپ کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے، لہذا فرمایا کہ تو اگر بھٹک جائے گا تو انتہائی بدتر سے بدتر ہو جائے گا، ہم تجھے پوچھیں گے نہیں، اور یاد رکھ لے جس کو ہم آسمان سے نہیں پوچھتے خدا کی کوئی مخلوق اس کی عزت نہیں کرتی۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ جس کی توہین کر دے، خدا کی قسم، زمین کے اور آسمان کے اندر کسی مقام پر کوئی اس کی عزت کرنے والا نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ 70ویں پارے میں سورہ حج کے اندر وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ لہذا پروردگار عالم نے اس انسان کو تنبیہ کی ہے کہ تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انتہائی ذلت والے کام کر رہا ہے، تو باقی ہماری اور مخلوقات کو دیکھ لے، سب تابع ہیں ہمارے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، آسمان ہو، آسمانوں کی گردش ہو، سیاروں کی گردش ہو، آفتاب و مہتاب کی گردش ہو، درندے ہوں یا نیچے کے چلنے والے جانور ہوں، پکشی ہوں، اوپر اڑنے والے پرندے ہوں، یہ سب ہمارے تابع ہیں۔ ہم نے جس کو جس کام کے اوپر لگا دیا ہے ایک بال برابر بھی اس سے وہ بغاوت نہیں کرتے، لیکن تو اے انسان، انسان ہونے کے باوجود ہم سے بغاوت کرتا ہے، ہم ہی کو برا کہتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ابے ایک بوند سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ بھی ناپاک بوند ہے، اور وہ بھی ناپاک چیز کے ساتھ لتھڑ کر آئی ہے اور ناپاک مقام سے نکل کر آئی ہے، اور کئی بدبوئیں ہم نے تیرے ساتھ لگا دی ہیں، تیرے پسینے کے اندر بدبو ہے، تیرا پیشاب ناپاک ہے، تیرا پاخانہ ناپاک ہے، تیرے جسم کے اندر جو خون چل رہا ہے، وہ جو بلڈ سرکولیشن چل رہا ہے، رکت جس کو ہندی میں کہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپاک ہے، نجیس ہے، یہاں تک کہ وضو کرنے کے بعد اگر جسم سے کہیں خون نکل آئے اور بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا پینا حرام ہے، اس خون کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کے اندر نجاست ہے، اس کے اندر گندگی ہے، کپڑے پر لگ جائے تو یہی خون ہے انسان جس سے تو طاقت محسوس کرتا ہے، یہی خون اس کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ ذبح کرنے کی وجہ سے وہ نجس خون جو ہے، بہنے والا خون جو ہے، جس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، جس کے اندر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام ذبح ہونے کے بعد نکل جائیں، اور تو خالص نکھرایا گوشت استعمال کریں۔ اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہیں ان کو کرنے کا حکم دے دیا، اور جو ہانی کارک ہیں، جو نقصان دہ ہیں، جو مضر ہیں، ہارمفل ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں منع فرما دیا۔ فرمانا گھوڑوں کو دیکھ، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ان گھوڑوں کو جس کام کے اوپر میں نے لگا دیا ہے، یہ گھوڑے وہ کام کر رہے ہیں، یہ سر منہ فرق نہیں کرتے، اور اتنے عظیم الشان ہے خدا تعالیٰ کی
بارگاہ کے اندر یہ دوڑنے والے، ہانپنے والے، پھنکارے مارنے والے گھوڑے، جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے، اللہ کی راہ میں قتال میں استعمال ہونے والے گھوڑے اتنے شاندار ہیں کہ میں خدا 7 آسمانوں کے اوپر سے ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہوں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پھنکارے کیوں مارتے ہیں؟ سر پٹ دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور صاحب اللہ تبارک و تعالی نے بڑا عجیب و غریب مسئلہ رکھا مسلمانوں کہ اگر عقل سلیم رکھنے والا انسان ہے تو انہی آیتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ ان گھوڑوں کی قسمیں سن کر اپنی آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے، اپنے آپ کو تابع فرمان الہی کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو تابع فرمان رسول ہاشمی کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اوپر موقوف ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ یہ گھوڑے جو ہیں، اگرچہ ہم نے گھوڑے کے مزاج میں تکبر رکھا ہے، گھوڑا کا مزاج بڑائی کا ہوتا ہے، یہ اپنی ذات میں مگن رہتا ہے لیکن اپنے مالک سے پیار کرتا ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربی نسل جو گھوڑا ہوتا ہے، یعنی نر بھی عربی اور مادہ بھی عربی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا ہے۔ اور فرمایا جہاد کے گھوڑے کے لیے کوئی اناج خریدے اور اناج کے ایک ایک دانے کو صاف کر لے، چاہے وہ جو ہو یا چنے ہو یا جو اناج بھی گھوڑا کھاتا ہو، اس اناج کے ایک ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کے مالک کو 10 نیکیاں عنایت فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، گھوڑے کو کھلا رہا ہے لیکن تکبر کے طور پر اپنی شان کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ جہاد کے لیے اور اس نیت سے کہ جب کبھی گھوڑ دوڑ کی ضرورت پڑے گی اسلام کی خاطر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کی خاطر میں یہ گھوڑا فربا کر رہا ہوں، میں اس گھوڑے کو اناج کھلا رہا ہوں، میں اس گھوڑے کو طاقتور بنا رہا ہوں، اور میں اس گھوڑے کے اندر شکتی پیدا کر رہا ہوں، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ فرمایا جو ایک دانہ بھی تو اس گھوڑے کو کھلائے گا 10 نیکیوں کا ثواب تیرے لیے پکا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گھوڑے عربی نسل ہوتے ہیں، عجیب و غریب بات فرمائی کہ باپ بھی عربی، یعنی نر گھوڑا بھی عربی اور گھوڑی بھی عربی۔ اللہ تبارک و تعالی ان گھوڑوں کے لیے 24 گھنٹے میں، توجہ چاہوں گا، 24 گھنٹے کے اندر گھوڑوں کی 2 دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں، گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات نمٹا دوں کہ نر گھوڑا بھی عربی اور مادہ بھی گھوڑی بھی عربی، اس کا درجہ تمام گھوڑوں کی نسلوں کے اندر سب سے اعلیٰ بالا برتر۔ اور اس میں ایک عاشقانہ نکتہ یہ ہے کہ عربی نسل گھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، آسمان زمین پیدا کرنے والے کے نزدیک سب سے اعلیٰ بالا برتر۔ وہ کیوں برتر ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا محبوب لاڈلا پیغمبر عربی ہے۔ سرکار کی وجہ سے عربی گھوڑوں کے مقام کو اونچا کر دیا گیا، مصطفیٰ کے مقام کے اونچا کرنے کی وجہ سے وہاں کے گھوڑوں کا درجہ بھی اونچا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کہ جو انسان رات اور دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہے، رات اور دن ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، مصلی میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں،